کی خطابت کا انتظار کر رہے ہیں، اب ان کی تقریر کی سماعت کا وقت آ گیا ہے۔ حضرات محترم، مثل مشہور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، مثل مشہور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن خدا جب مہربان ہوتا ہے تو خود بہت کھنچ کر کے کنواں آ جاتا ہے۔ یہ خدا کی مہربانی نہیں تو کیا ہمارے درمیان منبع علم و عرفان، مبلغ اسلام، ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کا عظیم سپاہی اور عظیم فاضل رئیس المبلغین حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، مبلغ دارالعلوم دیوبند ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ میں اپنے مہمان مکرم، مہمان خصوصی حضور والا سے گزارش کروں گا کہ حضرت برسر مائک تشریف لائے اور اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے۔ میں حضرت کا استقبال ان 4 مصروں میں کر لینا چاہتا ہوں کہ خطیب ملت چلے آئیے، خطیب ملت چلے آئیے، لے کے پیام محبت چلے آئیے، خطیب ملت چلے آئیے، لے کے پیام محبت چلے آئیے، مچی ہے دھوم آپ کی خطابت کی، سنانے اپنی خطابت چلے آئیے۔ او کما قال علیہ السلام۔ صدر گرامی، علماء کرام، حاضرین جلسہ، عزیز طلبہ، آپ بہت دیر سے اکابر علماء کرام کی زبان سے کتاب و سنت کی روشنی میں دین و ایمان، اصلاح اور فلاح کی ضروری باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ معاشرہ اور معاشرت یہ کیا چیز ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اصلاح کا طریقہ کیا۔ یہی صرف 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ بات سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا اور بات کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آج ہم مسلمانوں میں بڑی برائی، بڑی بیماری، بڑی خرابی، کمی، کوتاہی، غفلت، سستی اس طور پر پائی جاتی ہے کہ ہم دین کی بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم ایک ضدی عورت کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ضدی عورت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ایک صاحب کی بیوی بہت ضدی تھی، شوہر جو کہتا تھا اس کے خلاف کرتی تھی۔ شوہر کہتا روٹی پکاؤ تو وہ چاول پکاتی تھی، شوہر کہتا سبزی پکاؤ تو وہ سالن پکاتی تھی، شوہر کہتا اس گھر نہ جاؤ تو اس گھر ضرور جاتی۔ اور ستم بالائے ستم، اس عادت کے ساتھ ساتھ ایک بری عادت اس عورت میں یہ تھی کہ دوپہر کا کھانا پکانے کے بعد روزانہ بلا ناغہ وہ اپنے میکے جایا کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ندی کے اس پار اس کی سسرال اور ندی کے اس پار اس کا میکہ۔ یہ غریب شوہر ایسی ضدی ہٹی عورت کے ساتھ بردل ناخواستہ گزر بسر کر رہا تھا۔ شدہ برسات کا موسم آیا، سخت بارش ہوئی، ندی نالے پانی سے شرابور، سارا علاقہ جل تھل، تا حد نظر پانی ہی پانی۔ اب شوہر سوچنے لگا کہ اگر آج یہ دوپہر دریا پار کر کے میکہ گئی تو اس بھری ندی میں ڈوب کر مر جائے، لہذا اس کو دریا میں ڈوبنے سے کیسے بچایا جائے۔ اگر میں منع کرتا ہوں
تو ضد کی وجہ سے جائے گی، اگر نہیں منع کرتا ہوں تو عادت کی وجہ سے جائے گی، جب جانا طے ہے تو ڈوب جانا بھی طے ہے۔ لہذا شوہر نے بہت غور کیا تو ایک بات اس کی سمجھ میں آئی کہ جو بات میں کہتا ہوں یہ اس کے خلاف کرتی ہے، لہذا بیوی کے پاس آ کر کے بولا بھینس لے کر نہ جانا، تو اس نے نہلے پہ دہلا جواب دیا میں جاؤں گی، بھینس لے کر جاؤں گی۔ تو یہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ کمبخت ڈوبنے سے بچ جائے۔ اس نے بھینس کو لیا، ندی میں پہلے بھینس کو داخل کیا، پھر بھینس کی دم کے سہارے دھیرے دھیرے دریا پار کرنا شروع کیا۔ جب بیگم کا دریائی سفر شروع ہوا تو یہ شوہر نامراد بے اختیار ہو کر دریا کے کنارے کھڑے بیگم کی دریائی سفر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جب شوہر نے دیکھا کہ بھینس کی دم کے سہارے بیوی بیچ دریا میں پہنچی اور اب دریا کی لہروں نے للکارا اور تھپیڑوں نے دبوچا، تو بے اختیار اس پار سے شوہر بولا بھینس کی دم کو نہ چھوڑنا۔ اس ضدی عورت نے بھری ندی میں جواب دیا یہ رہی تیری بھینس اور یہ رہی اس کی دم۔ اس نے بھینس کی دم کو چھوڑ دیا، 3 غوطہ کھانے کے بعد مرے ہوئے میںڈک کی طرح پانی کے اوپر۔ اب شوہر نے دیکھا بیوی تو مر گئی، کم سے کم اس کی مردہ لاش ہاتھ آ جائے، تو دریا کے کنارے روتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ سامنے سے چند نوجوان چلے آ رہے تھے، چچا کو روتا دیکھ کر روک کر پوچھا چچا کیا بات؟ تو کہنے لگے میری بیوی دریا میں ڈوب کر مر گئی ہے، میں اس کی مردہ لاش لینے جا رہا ہوں۔ تو ان نوجوانوں نے کہا چچا آپ کا بھیجا چل بسا، یہ دریا پچھم سے پورب کی طرف بہ رہا اور آپ لاش لینے کے لیے الٹے پورب سے پچھم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو چچا نے کہا تم سمجھتے نہیں، میری بیوی بہت ضدی تھی، جو میں کہتا تھا اس کے خلاف کرتی، لہذا مرنے کے بعد اس کی لاش پورب نہیں جائے گی بلکہ الٹے پچھم جائے گی۔ ایک ضدی عورت کے ساتھ رہتے رہتے شوہر کے اندر ضد کی بیماری پیدا ہو گئی اور اس کے خیالات اسی طرح کے ہونے لگے، تو میں آپ لوگوں کو تو ضدی نہیں سمجھتا، آپ لوگ تو اچھے لوگ، مگر ہاں کچھ لوگوں کو تو میں ضدی ضرور سمجھتا، جو صحیح بات سن لینے کے بعد اور حق بات کے معلوم ہو جانے کے بعد ان غلط چیزوں پر جمے رہتے ہیں اور غلط چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یقیناً وہ قوم میں ضدی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اور ان کے اندر سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیے، میں 2 بات اختصار سے عرض کرتا۔ آپ نے بار بار یہ لفظ سنا اصلاح معاشرہ، معاشرہ ہے کیا چیز؟ معاشرہ جس کو سماج و سوسائٹی کہا جاتا ہے وہی معاشرہ کہلاتا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی اہم شعبے، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرہ۔ تو معاشرے کا تعلق معاشرت سے، اور معاشرت یہ اسلام کا اہم ترین شعبہ۔ معلوم یہ ہوا یہ کام کرنے والا اسلام کے بنیاد
بنیادی پیغام کو عام کرنے والا، یہ کوئی رسمی رواجی کام نہیں، یہ کسی تنظیم کا کوئی بنیادی دستور اصول نہیں، بلکہ اسلام کی بنیاد اس بات پر قائم ہے کہ معاشرت کے اندر سدھار ہونا چاہیے، سماج کے اندر نکھار پیدا ہونا چاہیے۔ معاشرہ اور معاشرت اسلام کی نظر میں اس کی حیثیت کیا؟ معاشرہ سماج بنتا کیسے، اس کو عام مثال سے سمجھیں۔ کوئی انسان اس دنیا میں تنہا زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ ہر انسان کا دوسرے انسان سے واسطہ پڑتا ہے، رابطہ ہوتا ہے۔ اسی واسطہ اور اسی رابطے کے مجموعے کو معاشرہ اور معاشرت کہا جاتا ہے۔ اب اس واسطے رابطے کی الگ الگ حیثیت، کبھی انسان عام انسان سے ملتا ہے، کبھی انسان کا حاکم سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی انسان کا ماں باپ سے رابطہ ہوتا ہے، کبھی استاد سے رابطہ ہوتا ہے، کبھی وہ شادی بیاہ میں خوشی کے ماحول میں اپنے ہم عمروں سے رابطہ کرتا ہے۔ اس واسطہ رابطے کے مابین جو کیفیات و حالات و واقعات پیش آتے ہیں، اسی کو سماج کہا جاتا ہے، اسی کو معاشرت کہا جاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، آپ قرآن پڑھیں۔ نماز دین اسلام کا بنیادی حصہ کہلاتا ہے، مگر قرآن میں 60-62 جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، میں ان پر اعتماد کر کے یہ بات کہتا ہوں، پورے قرآن میں 4 رکعت نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ قرآن کی کسی سورت کسی آیت میں موجود نہیں۔ 60-62 جگہ نماز پڑھنے کی تاکیدی حکم ہے، مگر مکمل 4 رکعت نماز کا طریقہ قرآن کی کسی آیت میں تفصیل کے ساتھ عملی شکل کو قرآن کی آیت بیان نہیں کرتی۔ اس کے برخلاف معاشرہ اور معاشرت کا مسئلہ اللہ کی نظر میں اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ معاشرت کا ایک جز ہے جس کو استیزان کہا جاتا ہے۔ استیزان یہ عربی کا لفظ، اس کا مطلب ہے کسی غیر کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا، کسی اجنبی کے گھر میں مالک مکان کی اجازت کے بغیر اسلام داخلے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس گھر میں داخلے کی اجازت لینے کو قرآن کی زبان میں استیزان کہا جاتا ہے۔ اس ایک مسئلے کو قرآن نے تقریباً 2.25 رکوع کی آیتوں میں بیان کیا۔ ایک جز 2.25 رکوع کی آیات میں ذکر کی گئی۔ آپ سوچئے اللہ کی نظر میں یہ معاشرت کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ پھر قرآن کی دوسری سورہ حجرات، اس سورت کا بڑا حصہ معاشرہ اور سماج سے متعلق اس کی آیات، قرآنی آیات کو دیکھنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں سدھار پیدا کرنے سے اسلام کے ایک اہم شعبے کے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ جیسے نماز درست کرنے کی ضرورت ہے، ایسے سماج درست کرنے کی ضرورت۔ جو اجر آپ کو نماز درست کرنے پر ملے گا، وہی ثواب آپ کو سماج سدھار عمل کرنے پر ملے گا۔ اس لیے اس کو کوئی جزئی مسئلہ نہ سمجھو یا صرف فضیلت کی بات نہ سمجھو، بلکہ ہر مسلمان ذی علم جاندار کی یہ ذمہ داری ہے کہ سماج میں پیدا شدہ خرابیوں کو دور کرنے کی ممکن طریقے پر ہم سب کو مل کر کے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اس کا مکلف بنایا۔
اب اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس کے ساتھ ایک بات اور ملا لو، اسی بیماری کا علاج ہوگا جس بیماری روگ کو بیماری روگ سمجھا جائے گا۔ اگر بیماری کو بیماری آپ سمجھتے رہیں تو کبھی آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے نہیں، کبھی صحت یاب ہوں گے نہیں۔ ایک دن ڈاکٹر آپ کو لا علاج مریض گردانے گا اور اپنے اسپتال میں ایڈمٹ کرنے سے آپ کو منع کر دے گا۔ یہی حال سماج کا۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک تفصیلی ارشاد نقل کیا۔ اس حدیث کا شان ورود یہ ہے جیسے آیت کے لیے سبب نزول ہوا کرتا، ایسے روایات کے لیے بعض موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے مطالعے سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ روایات کے لیے شان ورود ذکر کیا گیا۔ اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری فاقہ مست قسم کے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، چل کر کے آئے اور نبی کے پاس آ کر کے ابو ذر غفاری نے کہا، اللہ کے رسول ہمیں دین کی کوئی ایک بات بتا دیں۔ کیا معلوم؟ نبی کے دین پہنچانے کا الگ الگ طریقہ تھا۔ دھیان سے سنو، نبی کبھی کبھی قوم کے پاس خود چل کر تشریف لے جاتے اور دین کا پیغام ان کو پہنچایا جاتا۔ کبھی کبھی دین سیکھنے والے خود چل کر کے نبی کے پاس آتے، کبھی مسائل کو حل کرنے کے لیے مستفتی سائل سوال لے کر کے نبی کے دربار میں آتے۔ آج ابو ذر آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے، نبی سے دین کی بات سننے کے لیے۔ کیا کبھی ہم نے بھی وقت نکالا کہ مولانا کے پاس، مفتی کے پاس جا کر کے آج ہمیں آپ ایک سنت بتا دی؟ یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دین کی قدر ہماری نظر میں نہیں۔ اگر دین کی قدر ہوتی تو جیسے دنیا کی چیزیں ہم اصلی منڈی سے خریدنا زیادہ پسند کرتے ہیں، ایسے دین کی بنیادی ضروری باتیں دین کے ماہرین سے معلوم کرنے کی ہماری بنیادی کوشش ہونی چاہیے۔ ابو ذر غفاری آئے، اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمیں دین کی ایک بات بتا دی۔ تو نبی کبھی کبھی ایسے دین سکھاتے، اور نبی کے دین سکھانے بتانے کا آپ کی تربیت کا کبھی کبھی الگ انداز ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے معاذ بن جبل کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی نے فرمایا، معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل سے کہا، معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل کے جسم کے رونگٹے بال بال کھڑے ہو گئے۔ اللہ آج تک دنیا نے یہ جملہ سنا نہیں تھا جو کلمہ آج نبی نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل نے بھرائی آواز میں جواب دیا، اللہ کے رسول میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس گفتگو کے مابین معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے ایک عمل بتا دیا۔ اور کبھی آپ ایسا بھی کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے ہم صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ابتدائی تمہیدی گفتگو میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، من یاخذ انی بہؤلاء الکلمات، میں جو بات آگے بیان کرنے جا رہا ہوں، تم میں سے کون آدمی اس امانت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار؟ اس سے کیا معلوم ہوا؟ نبی کے اس طرز گفتگو سے ہمیں اس بات کا سبق ملا کہ جو دین کے زیادہ قدردان ہوں
ان کے سامنے پوری دلچسپی کے ساتھ دین کی بات پیش کرنی چاہیے، اور جو دین کی ناقدری کرنے والوں زبردستی دین ان کے گلے نہیں لگانا چاہیے۔ نبی نے کہا کون تم میں سے ہماری ان باتوں کو محفوظ کرنے کی گارنٹی دینے کے لیے تیار؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس بار کو اٹھانے کے لیے میں تیار، اس ضمانت کو لینے کے لیے میں تیار۔ تو ابو ذر غفاری نے جب نبی سے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول ہمیں دین کی کوئی بات بتائے، تو اللہ کے نبی نے ایک بہت اصولی بنیادی سارے دین کا خلاصہ جسے کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اوصیک بتقوی اللہ عز وجل فإنہ اذین لامرک کلہ۔ اے ابو ذر، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اس سے تمہاری دنیا آخرت کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ آج ہر آدمی کہتا ہے بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مصیبت۔ اس بیماری کا علاج کیا؟ سماج کے اس وبائی بیماری کا علاج اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، اس سے دنیا آخرت کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ کا ڈر، یہ جملہ بولنا بڑا آسان مگر جملے کے تقاضے کو جھیلنا بڑا مشکل کام۔ اللہ کا ڈر مطلب کیا ہے؟ جس کو تقوی کہا جاتا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، مطلب حرام چیز سے بچنے کا اہتمام کرو، اسی کے مجموعے کو تقوی کہا جاتا ہے۔ یہ کسی کے باپ کی بپوتی نہیں، غریب مسلمان متقی بن سکتا ہے اور وقت کا عابد بھی متقی بن سکتا ہے۔ اسے ایک چیز کا اہتمام کرنا پڑے گا، حرام چیز کو چھوڑو اور حرام چیز سے بچو اور حرام چیز سے بھاگو۔ جیسے زہر سے بچتے ہو، آگ سے بچتے ہو، وبائی بیماری سے بچتے ہو، ہر تکلیف دہ چیز سے بچتے ہو، حرام کو حرام سمجھنا شروع کر دو، دنیا آخرت کی پریشانی سے بچا لیے جاؤ۔ اللہ کا ڈر، حرام سے بچنے کا داعیہ جذبہ ایک تقریر سن کر کے پیدا نہیں ہوگا، اس کے لیے مسلسل محنت کرنے کی ضرورت۔ تقوی دل میں پیدا کرنے کا قرآنی طریقہ کیا ہے؟ مومن کے دل میں تقوی یعنی حرام چیز سے بچنے کا داعیہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن پڑھو۔ میں 3 دلیلیں قرآن سے ذکر کرتا ہوں، علماء کرام اس کی طاقت و قوت کا اندازہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک موقع پر ذکر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کے بارے میں فکر کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر تقوی کی طاقت پیدا کرنا ہے تو اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرو۔ جس قدر فکر آخرت تمہارے اندر پیدا ہوگی تقوی کی طاقت بڑھتی جائے گی۔ دوسری آیت کو اللہ تعالیٰ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں قوم بنی اسرائیل کا، اس کے بعد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کلیم اللہ کو ستایا تھا، موسیٰ کلیم اللہ پر تبرہ بتاتا۔ اس آیت کو پڑھنے سے اس بات کا سبق ملتا ہے کہ اولیاء اللہ سے بدگمانی، دین کے داعیوں سے، دین پر محنت کرنے والوں کے بارے میں بد زبانی، بدگمانی، یہ انسان کو تقوی کی نعمت سے محروم کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو تکلیف پہنچانے والوں کا واقعہ ذکر کر کے امت بندوں کو اس بات کا سبق دے دیا کہ یہ برائی اگر تمہارے اندر آئے گی تو تقویٰ کی طاقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کی تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے صاف کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر تقویٰ پیدا کرنا ہے تو متقی لوگوں کے ساتھ رہو، اہل اللہ کے ساتھ رہو، اہل ذکر کے ساتھ رہو گے تو ذکر کی عادت بنے گی، اور اگر اہل غفلت کے ساتھ رہو گے تو غافل رہنے کی عادت بنے گی۔ اللہ کے نبی نے ابو ذر کو بنیادی بات بتائی کہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے بچ جاؤ، ہر مشکل آسان ہو جائے۔ جب یہ بنیادی بات ابو ذر غفاری کو ملی تو دین سیکھنے کی پیاس بھڑک اٹھی۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں قلت زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائے۔ اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری کی سچی طلب اور تڑپ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دوسری نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض۔ اے ابو ذر، اللہ کے ذکر کا اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، جب کبھی موقع ملے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو اللہ اللہ بولنے میں جاتا کیا، سبحان اللہ بولنے میں لیتا کیا، اللہ اوپر کہنے میں کون سی جائیداد گھٹتی ہے اور کیا ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس عمل کی برکت، طاقت، قوت، نورانیہ، معنویت اور روحانیت کا عالم یہ ہے کہ جو آدمی زمین پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا تنہائی یا مجمع میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ آسمان کیا۔ ایسے لوگوں کا ذکر اللہ آسمان میں کرتے ہیں۔ آسمان میں کون رہتا ہے؟ فرشتے رہتے ہیں۔ آسمان میں کیا ہے؟ انبیاء کی روحیں ہیں۔ ایسے مقدس مکان و مقام پر اللہ اس بندے کا ذکر کرتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور آگے نبی نے اس عمل کا دوسرا فائدہ فرمایا وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ۔ اے ابو ذر، ایک تو آسمان میں ذکر بڑھے گا اور دوسرے زمین پر اللہ تمہارے دل میں ایک نور پیدا کرے گا۔ زمین میں تمہارے دل میں اللہ ایک نور پیدا کرے گا، اس نور کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ تمہارے لیے نیک عمل کرنا آسان ہو جائے گا، یعنی تم اللہ کی توفیق سے مالا مال کر لیے جاؤ۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو نہ ایک مرتبہ ہم سبحان اللہ بول سکتے ہیں، نہ ایک مرتبہ لفظ اللہ بول سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا مزاج عام ہونا چاہیے۔ مسلمان گھروں میں جب سے انٹرنیٹ موبائل کا استعمال بڑھا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ختم ہوا۔ راتوں میں تہجد پڑھنے کا اہتمام بوڑھے مسلمان مرد و عورتوں کی زندگی سے اس نیٹ کے بیجا استعمال نے اس دولت اور امت سے لوٹ لیا۔ ابو ذر غفاری ان دو نصیحت کو سننے کے بعد کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ 7 باتیں اس دن نبی نے بتائی، آپ اگر اجازت دو میں 7 باتیں جلدی جلدی پوری کر دوں، ورنہ ہم آپ سے زیادہ تھکے آ رہے ہیں۔ بتا دیں آپ کون کون سننا چاہتا؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب سننا چاہتے ہیں۔